صحبت اللہ والوں کی أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين صدق الله. دو ہفتہ پہلے اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی اور اس کی مختصر سی تشریح ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا، مگر کچھ آخر کے اجزاء چھوٹ گئے تھے جو بہت عام ہے. ایک ہفتہ تو میں سفر میں تھا اور اس سے پہلے کے جمعہ میں لوگوں نے مجھ سے میاں بیوی کے تعلقات پر سفارش کی. اس موضوع پر آپ بولے کیونکہ آج کل عورتیں مردوں سے خدمت کرا رہی ہیں، شوہروں سے خدمت کرا رہی ہیں اور مثال دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خدمت کرتے تھے. یہ نکالا وہاں سے ایک جواز. شوہر بیچارے اللہ کے رسول کا نام سن کر خاموش ہو جاتے. تو جب میرے سامنے یہ بات آئی اس جمعہ بھی میں نے اس پر گفتگو کی. شوہر کی کیا حقوق ہیں بیوی پر اور بیوی کی کیا حقوق ہیں شوہر پر. آدھے گھنٹے کے بیان میں مکمل بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس کے جو ضروری اجزاء ہوتے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آپ تک پہنچاؤں. آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. یاد سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں بہنوں کے حقوق بھی ہیں، ان میں بھائیوں اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں. اللہ کا جو حق تمہارے اوپر ہے وہ بھی شامل ہے، رسول کا جو حق تمہارے اوپر ہے وہ بھی شامل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مال کی تلاش میں اور مال کی ہوس میں تم اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ. سب کچھ چھوڑ دو، کسی کی پرواہ نہ کرو، بس رات دن مال 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 کمانے لگو. کہاں سے پیسہ آئے گا، کس طرح سے پیسہ آئے گا. بس صرف آج کے انسانوں کا تقریباً یہی حال ہو چکا ہے. مال کی ہوس بڑھ گئی ہے اور مال ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ گئے. ٹھیک ہے مال ضروری ہے
گھر بار کے لیے، بال بچوں کے لیے، دودھ و باش کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پڑھنے اوڑھنے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ اس سے اسلام انکار نہیں کرتا۔ اتنا کمانے کا تو حکم ہے کہ خود کو اور بال بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ جو ایسا نہیں کرتا ہے، بال بچوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن، اس سے سوال ہوگا، اس پر عذاب ہوگا۔ کیوں نہیں کمایا؟ اللہ نے ہاتھ دیا تھا، پاؤں دیا تھا، معذور نہیں تھا، کمانے کے لائق تھا، کیوں نہیں کمایا؟ گھر میں کیوں پڑا رہا، سوتا رہا؟ تو یہ ایک ضرورت ہے زندگی کی، مال کمانا۔ لیکن آدمی سارا کام چھوڑ کر، روزہ نماز چھوڑ کر، اللہ کا ذکر تلاوت چھوڑ کر، اللہ کے احکام کی بجا آوری چھوڑ کر صرف مال ہی کمانے میں لگ جائے تو اللہ نے اس پر تاکید کی ہے کہ ایسا نہیں کرو۔ جو ایسا کرے گا، اللہ نے فرمایا آگے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ خسارہ والے ہیں اور یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ جن کو گھاٹا ہو، چاہے جتنا بھی کما لیں، چاہے جتنا بینک بیلنس کر لیں، اتنی بھی بلڈنگیں ٹھوک لیں، مگر یہ خسارے والے ہیں، ان کو گھاٹا ہے، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی، یہ سورہ منافقون کی دوسری رکوع ہے، 28ویں سپارہ، اس میں اللہ نے یہ حکم دیا اور آگے فرمایا اس کا بھی تعلق مال ہی ہے۔ دوسری آیت جو ہے اس کا بھی تعلق مال سے ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ خرچ کرو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، یہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ کہیں سے لائے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا، ہم نے جو تمہیں دیا ہے مال، جو رزق، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کون دیتا ہے مال؟ اللہ دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، نہ دکان مال دیتی ہے اور نہ کاروبار مال دیتا ہے، نہ بینک دیتا ہے، نہ بیلنس، کچھ نہیں۔ اللہ کو جتنا دینا ہے وہ دیتا ہے، جس کو دینا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس کو نہیں دینا ہے وہ لاکھ سر مال کے رہ جائے مگر اس کو نہیں ملتا۔ یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے سماج میں بھی، دو دکان اگل بغل ہے، ایک دکان میں گاہک کی بھیڑ ہے، دوسرا دکان خالی ہے، دوسرے میں نہیں، ایک ہی چیز کی دکان۔ ابھی کل ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، شری رام مارکیٹ دور کی دکان ہے، وہ ایک شکایت کر رہے تھے کہ قائد صاحب ہمارے یہاں کوئی گاہک داخل نہیں ہو رہا ہے 10 دن سے۔ ہم نے کہا مارکیٹ خراب ہوگی؟ نہیں، مارکیٹ بہت اچھی ہے، سبوں کی بکری ہو رہی ہے، صرف میرے ہی دکان میں نہیں آ رہے گا۔ ہم کہا بھائی یہ تمہاری تقدیر ہے، اس کو تقدیر بولے۔ اللہ نے جس کی تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا چاہتے ہیں ہم لیتے ہیں، یہ ان کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سے جو اپنا حصہ چاہتا ہے، جس کے لیے کوشش کرتا ہے، جلدی بازی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں اس کو، مگر کتنا ہم چاہتے ہیں۔ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مگر جب دنیا میں بالکل الٹ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ ثم جعلنا له جہنم، دنیا کمانے کے چکر میں اس نے اپنے پورے دین کو غارت کر دیا، سارے حقوق کو مٹا دیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہ سب کچھ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی کمانے والوں کو ہم دیں گے تو ضرور، مگر اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں۔ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، اور اس کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیتاونی ہے ان لوگوں کے لیے، ہم سبھی لوگوں کے لیے، کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ۔ آج یہ دنیا میں جو فساد ہے، صبح و شام قتل و غارت گری ہے، کسی کو مار کے نالے میں پھینکا ہوا ہے، کسی کو کھیت میں پھینکا ہوا ہے، کسی کو ٹرین کنارے ریل لائن پہ لے جا کر پھینکا ہوا ہے، کسی کی لاش کہیں پڑی ہوئی ہے، ہر جگہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا بچا نہیں، کوئی ضلع ایسا بچا نہیں کہ جہاں قتل و غارت گری نہیں ہو رہی۔ مذہب کے نام پر بھی ہو رہی ہے، ہندو مسلمان، دلت عیسائی، اس پر بھی قتل غارت گری، روپے پیسے کے لیے، زمین جائیداد کے لیے۔ لوگوں نے اپنا دھرم، ایمان اور دیانت، انسانیت سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ بھلا دیا۔ ابھی میں بہار کے سفر سے واپس آیا ہوں، کل واپس آیا، یہ شاید پرسوں جی۔ وہی کرنا، زمین کسی کے ہے، کاغذ کسی کا ہے، قباضہ کسی کا ہے، اور اس کو رجسٹری کوئی اور کرتا ہے، کر دے رہی، اور لینے والے نے بھی آنکھ بند کر کے دے دیا، اس کمبخت نے بھی نہیں سوچا، حالانکہ بہت قریب کا رشتہ دار ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ یہ کس کی زمین ہے، اور اس کو سب معلوم ہے کہ کس نے اس کو خریدا ہے، اور اس کو سب معلوم ہے کہ اس کے نام سے کاغذ قباضہ ہے، مگر ایسی تگڑم بازی لگائی، ایسا نقشہ نکالا کہ وہ زمین رجسٹری ہو گئی، خریدنے والے نے خرید لیا، بیچنے والے نے بیچ لیا۔ قیمتی زمین 200 300 ہزار کے، بہار میں آج کل زمین فٹ کے حساب سے بک رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کلکتہ میں فٹ سے حساب سے بکتا ہے؟ نہیں نہیں، اب یہ فٹ کے حساب سے دیہاتوں میں زمین بک رہی ہے۔ اتنا لالچ بڑھ گیا لوگوں میں، پیسہ اتنا بڑھ گیا لوگوں میں کہ اب وہاں کٹھا 2 کٹھا 4 کٹھا کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب وہاں فٹ کی بات ہو رہی ہے۔ خاص طور سے لگے روڈ جو جگہ ہیں، روڈ پر جو زمینیں ہیں جس پر مکان بن سکتا ہے، دکان بن سکتی ہے، وہ زمینیں ایسے ہی نہیں ملتی ہیں، فٹ کے حساب سے بک رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ
اور یہ کہیں جا کے تھمے گا کہ نہیں تھمے گا؟ یہ لالچ، یہ قتل و غارت گری، یہ بے ایمانی اور یہ لوٹ کھسوٹ آخر کہیں جا کے رکے گا کہ نہیں؟ یا چلتا ہی رہے گا؟ اس کا دی اینڈ کیا ہے؟ انسان اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ گھر تمہارا ہے اور لکھوانے کا کوئی اور، اس کو رجسٹری کرانے کا کوئی اور، زندگی بھر محنت کی گاڑی کمائی سے گھر بنائے، مگر جب زمین لے سکتا ہے نگران بازی کر کے تو گھر بھی لے سکتا ہے، اس کو بھی لکھوا دے گا، اس کو بھی رجسٹری کر دے گا، اس کو بھی بیچ دے گا۔ یہ کہاں تک چلے گی یہ بے ایمانیاں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کی محبت سے منع فرمایا۔ دیکھو یہ نصیحت ہے خدا کی، یہ وصیت ہے خدا کی، جس نے پیدا کیا ہے انسان کو، وہ انسان کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کن کن چیزوں کا وسوسہ آتا ہے۔ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، مال کا وسوسہ ہے، مال کا خیال ہے، مال حاصل کرنے کی دل میں للک ہے، لالچ ہے۔ یہ جو قتل ہو رہے ہیں تو مالے کے لیے ہو رہے ہیں، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، مکان کے لیے، یہ سارے قتل ہو رہے ہیں۔ آدمی کو آدمی مار رہا ہے، بے دریغ مار رہا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار مار رہا ہے، تعلق والے تعلق والوں کو مار رہے ہیں، دوست دوست کو مار دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا، اور کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جھوپڑی میں گزاری۔ جھوپڑی کہو اس کو، مدینہ طیبہ کا حجرہ کیا تھا؟ اس پر چھت نہیں تھی، پکا مکان نہیں تھا ان کا۔ ازواج مطہرات کے لیے جتنے حجرے بنائے گئے تھے مسجد نبوی کے پاس، یہ سب کے سب کچے تھے، کچی مٹی سے بنائی گئی، اور اوپر سے کھجور کا پتا تھا، کھجور کی شاخیں، کھجور کی لکڑیاں۔ بارش سے، دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہی اپنا مکان بنایا۔ حالت شہنشاہ رسالت ہے، محبوب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ معراج کی رات آپ کے قدموں کی طرح، قدموں تلے 14 زمین و آسمان، 14 طبق آپ کے پاؤں کے نیچے تھے۔ یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ علو رفعت کسی کو نہیں ملی۔ اس مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ جناتوں میں، کسی مخلوق کو یہ رتبہ نہیں ملا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ مسلمان سیرت کو بھول گیا، نبی کی سیرت کو بھول گیا، مولانا مولوی لوگوں نے سیرت بیان کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ صرف دیوبندی، وہابی، بریلوی اور اسی پر تقریر کر رہے ہیں، ان کا سارا زور مسلک پر ہے، فلاں مسلک، فلاں مسلک، فلاں مسلک، لوگوں کو الجھا کے رکھا ہے۔ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے،
اور جمعہ کی تقریر خطبہ کو سننے کے لیے اس میں یہ کمبا زہریلی باتیں کرتا ہے، اللہ رسول کی باتیں نہیں کرتا۔ جا کے سنو، جتنی مسجدوں میں تقریر ہو رہی ہے یا جتنے جلسوں میں کانفرنسوں میں تقریر ہو رہی ہے، چلا چلا کر ڈھار بار مار کر 4 بجے صبح تک جو بیان ہو رہا ہے، اس بیان میں صرف آپسی اختلافات کا بیان ہوتا ہے، مسلک کے اختلافات کا بیان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو کچھ نہیں پلے پڑتا۔ ارے بھائی، جو لوگ مسجد میں آئے ہیں سیدھے سادے لوگ ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو تو اللہ رسول کی بات بتاؤ، ان کو سکھاؤ، ان کو وضو کا طریقہ سکھاؤ، ان کو دعائے قنوت سکھاؤ، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے یہ سکھاؤ، کس وقت میں کتنی رکعت ہے یہ سکھاؤ، دین بتاؤ نا ان کو، دین کے مسائل بتاؤ۔ اور اس سے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک زندگی کو بتاؤ۔ غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، دوست احباب کے ساتھ کیا سلوک تھا، بال بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، باہر کے لوگ آنے والے مسافرین کے ساتھ، وفود کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک، کیا برتاؤ تھا، کس اخلاق سے آپ ان کے ساتھ پیش آتے تھے، یہ سب بتاؤ نا، یہ بتاؤ نا مسلمانوں کو۔ صرف جھنڈی بتاؤ، جھنڈی لگاؤ، جتنا زیادہ جھنڈی لگاؤ گے اتنا رسول تم سے خوش ہوں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ کسی نے جھنڈی نہیں لگائی، کسی نے جھنڈی نہیں لگائی، پورے عالم اسلام میں کہیں جھنڈی لگائی نہیں گئی۔ کوئی ثبوت اس کا نہیں دے سکتا ہے۔ جھنڈیوں سے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، جلوس سے خوش ہو جائیں گے، ناچنے اور چھڑکنے اور ڈی جے سے خوش ہو جائیں گے۔ کیسی تمہاری خراب سوچ ہے۔ رسول جھنڈیوں سے خوش نہیں ہوں گے۔ میلاد منانے والوں، پہلے رسول کو مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو پہلے اس کو مناؤ۔ کیسے مانیں گے وہ؟ یہ داڑھی لے کے جاؤ گے موڑی ہوئی، مانیں گے؟ نمازیں قضا ہوں گی، مانیں گے؟ روزہ نہیں رکھو گے، مانیں گے؟ سود کھاؤ گے، مانیں گے؟ حرام خوری کرو گے، مانیں گے؟ جتنا جھنڈی لگانا ہے لگا لو، جتنا بتی لگانا ہے لگا لو، جتنی سجاوٹ کرنی ہے کر لو، مگر جب تک ان کو نہیں مناؤ گے ان کے میلاد کو منانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب پانی میں ڈول جائے گا۔ اس لیے میلاد منانے والوں کو کہہ دو کہ پہلے ان کو مناؤ جن کی میلاد منا رہے ہو، پہلے ان کو راضی کرو۔ کیسے وہ راضی ہوں گے، کیسے وہ خوش ہوں گے؟ تو وہ تو اتباع سے خوش ہوں گے، اطاعت سے خوش ہوں گے، ان کے طریقے پہ چلنے سے خوش ہوں گے، سنتوں کو اپنانے سے خوش ہوں گے، اللہ کے اور رسول کے راستے پہ چلنے سے خوش ہوں گے۔ ہمارے اعمال سے تھوڑی خوش ہوں گے، ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں دین میں اور دنیا میں، ہم کو خود معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی کیسی کیسی حرام خوری آج کا مسلمان کر رہا ہے، اور لیڈر ہو کے کر رہا ہے، بے خوف ہو کر، کوئی ڈر نہیں اللہ کا، کوئی ڈر نہیں رسول کا، کوئی ڈر نہیں قیامت کا، کوئی ڈر نہیں حساب و کتاب کا، کوئی ڈر نہیں حشر اور نشر کا، بے خوف ہو کر دھڑلے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مالک ہے ہی نہیں،
یہ چھٹا سار ہے، چھٹا سار جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جدھر چاہتا ہے منہ مارتا ہے اور جدھر چاہتا ہے گھس جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا رکھا ہے۔ اب بتاؤ ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اس کا غضب نازل ہوگا؟ جوگی نہیں بیٹھے گا، یوگی نہیں بیٹھے گا تو کون بیٹھے گا؟ کون بیٹھے گا؟ یہ سب خدائی فیصلے ہیں، یاد رکھو، اور ٹارگیٹ میں ہے مسلمان۔ جس طرح غیر مسلموں کے ٹارگیٹ میں مسلمان ہیں، اسی طرح اللہ کے ٹارگیٹ میں بھی مسلمان ہیں۔ مسلمانوں اچھی طرح سے یاد رکھو، اسکول میں مار کون کھاتا ہے؟ جو داخل ہوتا ہے اسکول میں، جو اسکول میں جس کا نام رجسٹر پہ ہوتا ہے، کھاتا پر کلاس میں حاضری دیتا ہے، چھڑی بھی اسی کے لیے، مرغا بننا بھی اسی کے لیے ہے، بینچ میں کھڑا ہونا بھی اسی کے لیے ہے۔ جو کچھ سزا ہے اسی کو ملتی ہے، کس کو؟ جو اسکول میں داخل ہے۔ باہر گلی میں گلی ڈنڈا کھیلنے والے لڑکوں کو ماسٹر سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ اسکول میں داخل ہی نہیں ہے، اس کا نام رجسٹر میں ہے نہیں۔ اس کو ماسٹر کیسے سزا دے سکتا ہے؟ اس کو کیسے کان پکڑ کے اٹھا بیٹھی کروا سکتا ہے؟ اٹھا بیٹھی تو اسی کو کروائے گا جو اسکول میں ہے، جو سبق نہیں پڑھ رہا ہے، جو یاد نہیں کر رہا ہے، جو نہیں سکھا رہا ہے۔ ایک وہ ہے سزا کا مستحق۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ارے خالی مسلمان ہی کو اللہ تعالیٰ اتنا عذاب بھیج رہے ہیں اور باقی لوگ بہت اچھے سے ہیں، بہت خوش ہیں۔ سمجھ لو کہ وہ باہر کے جو لوگ ہیں نا، وہ اسلام میں داخل نہیں، اس لیے ان کی پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ تو اس کی ہوگی جو کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو خدا کی خدائی کا اقرار کر دے گا، جو خدا کو اپنا معبود سمجھے گا۔ اب اس کے بعد اگر کسی مزار میں جا کے سر جھکا رہا ہے، اللہ اس کو پکڑ لے، اللہ پکڑ لے گا اس کو۔ کلمہ تو میرا پڑا، معبود تو ہم کو مانا، الہ ہم کو سمجھا، اور گردن جھکا رہا ہے ہمارے بندوں کے سامنے۔ یاد رکھو، کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، سر جھکایا جائے۔ یہ تو مجاہروں نے مسلمانوں کو بہکا کے رکھا ہے، جو وہاں بکسا لے کے بیٹھے ہوئے اپنے بکسوں کو بھرنے کے لیے انہوں نے یہ سب تگڑم لگایا ہے۔ جنتی دروازہ، اجمیر جائیں گے آپ، ایک دروازہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے جنتی دروازہ۔ کہاں سے آیا جنتی دروازہ؟ مطلب اس دروازے سے جب کوئی داخل ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ یہ عقیدہ ہے، یہ سمجھا ہے؟ یہ سب لبھانے والی بات ہے، لبھانے والی باتیں ہیں۔ بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج تو میں حاضر ہوا دیر سے، اس لیے مضمون کو میں بڑھانا نہیں چاہتا۔ ربیع الاول کی 6 تاریخ آج ہو گئی، اب وہ تاریخ آ رہی ہے جس میں پیدا ہوئے ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خوشی منائیں، منع نہیں ہے، خوشی منانا منع نہیں ہے، مگر کسی نے منایا نہیں ہے، نہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے منایا نہیں۔ اگر منایا تو اس کا ثبوت دیجیے، کسی نے جھنڈی لگائی، کسی نے اس دن جلوس نکالا،
یا اور کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ خوشی منائی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوا. کسی نے اس طرح سے خوشی نہیں. خوشی سب کو ہے، خوشی سب کو ہے، مگر جو آیت پڑھی جاتی ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں میلاد منانے والے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تم پر آئی ہے اس لیے خوشی مناؤ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اور اس کے اگلی آیت جو اس کے پہلے جو ہے اس میں نزول قرآن کے بارے میں کہا ہے. نزول قرآن اور قرآن کے نزول کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بتایا ہے. اس معنی کو توڑ مروڑ کر اس کو جشن میلاد النبی سے جوڑ دیا. یہ دھوکہ دیا. آیت ہے قرآن کے بارے میں، نزول قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے تم پر، اللہ کا فضل ہے، تم کو خوش ہونا چاہیے. اللہ نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. مگر اس خوشی کو جشن عید میلاد النبی سے جوڑ دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ خوشی منائیں، ضرور منائیں، مگر کیسی خوشی؟ آپ ہفتہ منائیں، ربیع الاول کے مہینوں کو منائیں، رسول اللہ کی تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرائیں. یہ خوشی منائیں. لوگوں کو بتائیں آپ کہ ہمارے نبی ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے. لوگ جانتے نہیں آپ کے نبی کے بارے میں. جو لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جو کتاب نہیں پڑھتے، ارے خود ہمارے گھر کے بچے نہیں جانتے. ان سے سب نام پوچھو اگر کہ آپ کے دادا کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا جی، اور صحابہ کے نام کو اگر اپنے بچوں سے پوچھو تو وہ نہیں بتائے. ویسٹ انڈیز کے 11 پلیئروں کا نام یاد ہے، پوچھو تو کھٹا کھٹ بتا دے گا، لیکن صحابہ کی فہرست میں سے کئی نام یاد ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، بچوں کے اندر دین کو زندہ کرو، دین کو پیدا کرو. ماں بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر جو حالات ہمارے سامنے آئے، سرکاری اسکولوں میں بچوں سے پوجا کرائی جا رہی ہے. ان کے سامنے تھالی میں چراغ جلا کر پھول اور ان کو اس طرح سے چمایا جا رہا ہے. مسلمان کا بچہ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دھوبی دی جا رہی ہے اور کیا کیا منتر اور شلوک اس کو پڑھایا جا رہا ہے. ایسے اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکالو. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تعلیم کی کہ جس میں تمہارا بچہ ملحد ہو جائے، کافر ہو جائے، جہنم کا کنڈا بن جائے. ان بچوں کو اسکولوں سے نکالو، ایسے اسکولوں میں دو کہ جہاں اس طرح کی پوجا پاٹ نہ سکھائی جاتی ہو. اپنے اسکول قائم کرو مسلمانوں، اپنے اسکول انگلش میڈیم اسکول قائم کرو. دوسروں کے بھروسے پہ مت رہو. یہ جو ڈونیشن دیا جاتا ہے انگلش اسکول والوں کو، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا داخلہ ان کے یہاں کرایا جاتا ہے، یہ کام کیا آپ نہیں کر سکتے؟ آپ نہیں کر سکتے؟ مال لگانا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا. ایسے موقع پر خرچ کرو، ایسے موقع پر خرچ کرو، اس میں صدقہ کا ثواب ملے گا. صدقہ کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہ رہا تھا، مگر چونکہ ربیع الاول کا بھی مضمون سامنے ہے اور اس کو بھی بتانا ہے،
کسی بہرے کو زور سے جواب دینا بھی صدقہ ہے. دیکھو یہ ہے اسلام. کوئی آدمی کم سنتا ہے اور اس کو زور سے بولنا پڑتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ میں شمار ہوگا. راستے سے پتھر کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. کتنا صدقہ ہے قرآن سے پوچھو. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے صدقہ کے ہزاروں نہیں لاکھوں دروازے کھول رکھے. یہاں سے آؤ, یہاں سے آؤ, یہاں سے آؤ. صدقہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ بلائیں دور ہوں گی, مصیبتیں کٹیں گی. ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے سب کو لے کے 5,000 روپے کا کھانا کھا کے چلے آئے. یہ آئٹم وہ آئٹم وہ آئٹم ہوٹل تلاش کرتے پھرتے. یہ ہوٹل وہ ہوٹل, سانجا چوڑا اور فلاں اور فلاں, اتنے نام رکھ دیے گئے ہیں ہوٹلوں کے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے رہتے جاتے رہتے. یہ سب بند کرو. یہ سب نہ کر کے وہ کرو جو کرنے کا ہے, اس پر خرچ کرو. بچوں کے لیے استاد مقرر کرو جو ان کو دین سکھائے, ان کو کرنا سکھائے, ان کو نماز سکھائے اور ان کے دلوں میں دین کو داخل کرے. بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ کے نبی کے راستے پہ چلو. صرف جھنڈی لگانے سے رسول راضی نہیں ہوں گے, ان کے طریقے پہ چلنے سے تب رسول راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے طریقوں پر اور رسول کے طریقوں پر چلنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا